میں چاہتا ہوں کہ صحیح جو ہمارا دین ہے، صحیح جو ہماری تعلیمات ہے، وہ دنیا کے سامنے جائے. ہماری تعلیم مذہب ما کتاب اللہ، وہ اتباع محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ قال من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب. حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے. دیکھیے صحیح البخاری. حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تذکرہ میں لکھا ہے، لیکن حضرت شیخ محمد داؤد کے حالات میں لکھتے ہیں کہ بعض علماء وقت خصوصاً شیخ الاسلام مولانا عبداللہ سلطان پوری کو حضرت شیخ سے سخت حسد و عناد تھا. سبب اس کا یہ تھا کہ شیخ موصوف پر میر سید محمد جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت منکشف ہوا تھا کہ وہ کبار اولیاء اللہ اور صاحبان مدارج و مقامات عالیہ میں سے ہیں، اور ان کے احوال و مقامات کی نسبت لوگوں کو بوجہ قصور فہم دھوکا ہوا ہے، یعنی سمجھداری کم ہونے کی وجہ سے لوگوں کو ان کے متعلق دھوکا ہوا ہے. جو علماء وقت ان کی تکفیر و تضلیل کے درپے ہیں سخت غلطی کر رہے ہیں. یہ بات بعض علماء دربار پر سخت گراں گزری، کیونکہ وہ برابر طائفہ مہدویہ کے قتل و تعزیر میں کوشاں رہتے تھے اور اس دار و گیر میں بڑے بڑے فقراء و اہل اللہ کی اذیت و مصیبت کا باعث ہوئے تھے. نیز لکھا ہے، چنانچہ اکثر اہل اللہ اور علماء حق کی نسبت منقول ہے کہ سید محمد جونپوری اور ان کی جماعت سے حسن ظن رکھتے تھے، یا اقلاً ان کے بارے میں توقف و سکوت کو کام میں لاتے تھے، یعنی خاموشی اختیار کرتے تھے. اللہ کون ہے ہمیں پتا چلا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. خدا کی ذات وحدہ لا شریک ہے، کس نے پتا دیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پتا دیا. وحدہ لا شریک مالک یوم الدین ہے، کس سے پتا چلا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پتا چلا. مالک ارض و سما ہمارا رب ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے، ہمیں مارنے اور جلانے والا ہے اور قیامت میں اٹھانے والا ہے. کس سے پتا چلا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پتا چلا. ہمیں یہ ایک لفظ اگر پتا چلا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، آپ کے قول سے، آپ کی زبان مبارک سے ہمیں پتا چلا ہے. اللہ نے وحی اتاری، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتنا بڑا احسان ہے کہ آج ہم ہیں، ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کی وجہ سے. آپ کا صرف یہ ایک احسان کہ آپ ہی کے طفیل سے ہمیں ایمان نصیب ہوا، آپ ہی کے طفیل سے ہمیں اسلام نصیب ہوا، آپ ہی کے طفیل سے ہمیں قرآن نصیب ہوا. یہ ایک احسان ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم 100 بار جیے، 100 بار بھی مرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو جائیں، تب بھی ہمارا حق ادا نہیں ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہم پر احسان ہے. کوئی بشر پیدا ہی نہیں ہوا جو میرے محمد کی برابری کر سکے. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اللہ کے بعد اگر کوئی بڑا ہے، بزرگ ہے، عظیم ہے، عالی مرتبت ہے، پروقار ہے، محترم ہے، مکرم ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. یہ میرے جسم میں جو خون ہے یہ سید محمد جونپوری کا خون ہے. اس کے متعلق مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس عہد کی سب سے زلزلہ انگیز تحریک مہدویت تھی، جس کے بانی سید محمد جونپوری کی وفات 10ویں صدی کی ابتدا میں ہو گئی تھی، لیکن اس کے اثرات 10ویں صدی کے آخر تک باقی رہے. آگے آپ لکھتے ہیں
کہ 2-3 صدیوں کے اندر جتنا کام مہدوی تحریک کے ذریعے ہوا تھا اسلام کا، اتنا کسی دوسری تحریک سے نہیں ہوا. اسی طرح ایک اور صاحب جناب سید ہاشمی فرید آبادی، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ صوفیہ کی آزاد روی، علماء کی ظاہر پرستی اور عوام کے بدعت اور فاسد عقائد کا قوی رد عمل سید محمد جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک مہدویت کو سمجھنا چاہیے. چنانچہ تاریخ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مہدوی تحریک جو شروع ہوئی تھی وہ عقیدوں کے خلاف شروع ہوئی تھی، غلط عقیدوں کے خلاف شروع ہوئی تھی، بدعتوں کے خلاف شروع ہوئی تھی. اسی طرح جو جاہل صوفیہ ہیں اور جو دنیا دار عالم ہیں ان کے غلطیوں کے خلاف شروع ہوئی تھی. تو جو کوئی بھی کہتا ہے کہ میں مہدوی تحریک سے جڑا ہوا ہوں تو اس کو فاسد عقیدوں کے اور بدعتوں کے خلاف کام کرنا چاہیے.